بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وِد سعدیہ افضال۔ ناظرین، ایک طرف آج جب وزیر اعظم عمران خان ان کی حکومت کے جو کرونا کے حوالے سے اقدامات تھے ان کی تعریف کر رہے تھے، وہیں پر پیپلز پارٹی کے بعد آج نون لیگ بھی کرونا کو لے کر جو ریلیف فنڈ تھا اس پر تنقید کر رہے تھے۔ ایک آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا ذکر انہوں نے کیا اور کہا کہ اس کو فوری طور پر حکومت کو چاہیے کہ وہ پبلک کرے، اور یہ رپورٹ میں 1200 ارب کی خطیر رقم کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ آج اس پر نون لیگ نے بات کی، باقاعدہ ان کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں سنگین بے ضابطگیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ یہ رپورٹ ابھی پبلک نہیں ہوئی ہے، منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ 1200 ارب کے کرونا ریلیف پیکج کے علاوہ اس میں IMF سے جو 1.38 ارب ڈالر کرونا کے لیے ملے تھے، اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے 153 ملین اور ایشیائی بینک کے 300 ملین ڈالرز اور یورپین یونین کے 150 ملین یوروز کا بھی ذکر ہے۔ یہ پیپلز پارٹی نے بھی ڈیمانڈ کی تھی اور آج PMLN نے بھی ڈیمانڈ کی ہے، لیکن وزیر اعظم اور ان کی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے جو اقدامات ان کی حکومت نے کیے ہیں اس کے بعد ہی معیشت بھی سنبھل سکی ہے، اس طریقے سے آپ کے غریب طبقے کو بھی نقصان نہیں ہوا اور اب صورتحال بہتری کی جانب جا رہی ہے۔ یہ آج وزیر اعظم سیریمنی سے خطاب میں ذکر کر رہے تھے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں جو اس وقت دونوں بڑی اپوزیشن پارٹیز کے درمیان کی صورتحال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اور PMLN کی، کل آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب نے انصاف کا جو دوہرا معیار ہے یا جو انصاف کا نظام ہے ہمارے ملک میں، اس پر کچھ سوالات اٹھائے تھے اور آج رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کر کے اس کا جواب بھی دیا۔ پہلے ذرا آپ کو یاد کرا دیتے ہیں کہ بلاول صاحب نے کیا کہا تھا۔ رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے اس انصاف کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے، قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے، قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نائب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، پھر واپس ہائی کورٹ۔ مذاق ہے، پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ بلاول صاحب جو ہیں وہ رائیونڈ کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو سزا ہونے کے باوجود ملک سے باہر چلے گئے، اور نواب شاہ کے صدر کے لیے کوئی اور قانون ہے، کوئی اور انصاف ہے، اور سندھ کا اپوزیشن لیڈر تو جیل میں ہوتا ہے، پنجاب کا اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کو ضمانت مل جاتی ہے۔ آج اسی پر رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے رد عمل اپنا ظاہر کیا اور بلاول صاحب کو یہ یاد کرایا کہ آپ ہی سب سے زیادہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کی وکالت میں آگے تھے۔ کیا کہا، سنائیے گا۔ رائیونڈ کا نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ نواب شاہ کا کوئی صدر۔ وزیر اعظم تو پاکستان کا ہوتا ہے اور صدر بھی پاکستان کا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے تو جب وہ گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے جیل میں، تو جتنا بھرپور اور مدلل کیس انہوں نے لڑا تھا میاں نواز شریف کا کہ انہیں باہر بھیجا جانا چاہیے، انہیں علاج کا موقع ملنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں بھی کسی نے جو ہے وہ اس طرح سے بات نہ کی ہو، تو اب اگر کسی وجہ سے وہ ناراض ہیں اور انہوں نے اپنی ہی بات کو جو ہے وہ چینج کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمارا ہدف نہیں ہے۔ ہمارا جو ہدف ہے ہمیں اسی طرف آپ جو ہے نا وہ رہنے دیں۔ تو رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی تو شاید PMLN نے وکالت نہیں کی تھی نواز شریف صاحب کی، جتنی پرزور آواز بلاول صاحب نے نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے لیے اٹھائی تھی۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ ایک دم سے جو ان کا بیانیہ ہے اس میں فرق آ گیا ہے؟ یہ جو قربت تھی یہ دوری میں بدلتی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اور آج یہ بھی بات کریں گے کہ حکومت نے ایک بار پھر اپوزیشن کو دعوت دی ہے مذاکرات کے لیے، کہا ہے کہ جی جو انتخابی اصلاحات ہیں، جو ریفارمز ہیں، یا دیگر اداروں میں جہاں جہاں اصلاحات کرنی ہیں، جو اس حکومت کا ایجنڈا ہے بقول وزیر اطلاعات فواد چوہدری کے، اس پر آئیے بیٹھیے مذاکرات کریں۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے اپوزیشن کی بڑی جماعتوں سے یہ بھی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ آپ خدا را اپنا بیانیہ بتا دیں۔
ایک تو پی ایم ایل این کے حوالے سے ہم سن ہی رہے تھے اور دو واضح مختلف موقف نظر آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, مریم صاحبہ جو ہیں وہ مزاحمت کی بات کرتی ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے پی ایم ایل این سے کہا کہ بتائیے کون سا آپ کا بیانیہ ہے تاکہ ان لوگوں سے بات کی جائے, لیکن ساتھ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ بلاول صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کے درمیان بھی چیزیں واضح ہو جانی چاہیے کہ کس کا بیانیہ, کس کا نیریٹو جو ہے وہ حاوی ہے اور کس سے بات ہوگی. انہی تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. سینیٹر سسی پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی. رانا تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں. اور کامران بنگش صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, معاون خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب, سب سے پہلے تو یہ ذرا کووڈ فنڈ کے حوالے سے بتا دیں کہ رپورٹ تو ابھی پبلک ہوئی نہیں ہے. ایک طرف آپ نے آج وزیر اعظم کا بیان بھی شور سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ کرونا کے حوالے سے جتنے اقدامات اس حکومت نے کیے ہیں, بڑے بڑے ممالک جو ہیں, ترقی یافتہ ممالک جو ہیں, وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے ہیں. تو آج یہ جو پی ایم ایل این نے ڈیمانڈ کی ہے, یہ کیا اطلاعات کیا ہیں؟ کیوں آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں اس قدر بے ضابطگیاں ہو گئی ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ویکسینیشن بھی آئی اور بڑے زبردست انداز میں ابھی بھی یہ ویکسین جاری ہے یہاں پر. دیکھیے سعدیہ, تھینک یو ویری مچ. میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو بات کی ہے, جو کرونا کی جو پوزیشن ہے, اس میں دو ایشو ہیں. ایک تو آپ نے اس کی ہینڈلنگ کی بات کی, کس طرح گورنمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا ہے کرونا کی سچویشن کو, یا کرونا کی جو ایپیڈیمک آئی ہے اس پہ بہت زیادہ جب یہ آئی تھی تو اس میں شور شرابہ تھا اور مختلف ویوز تھے کس طرح ہینڈل کیا جائے. اور دوسرا جو فنڈز کی بات کی ہے اس کا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہاں 1200 کے قریب جو پاکستانی گورنمنٹ نے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیے تھے, اور وہ اس کا کوئی کس طرح ان کے ساتھ خرچ کیے گئے ہیں یا کدھر گئے ہیں یا اس کا حساب کتاب کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو مختلف باہر کی ایجنسی ہیں, چاہے آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے, ایشین بینک ہے, ان سے کی انہوں نے مختلف مد میں مختلف اماؤنٹ جو فگر ہے ان کی پیسے دیے, جو $2 بلین کے قریب بنتے ہیں. $2 بلین جو ہیں وہ آپ کے پتہ ہے آپ کو کتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, اور اگر روپیز میں کریں تو میرا خیال ہے یہ کوئی آلموسٹ کوئی 300 ارب بن جاتے ہیں یا کتنے بنتے ہیں. تو وہ اس کا بھی حساب یہ ان کو دینا چاہیے. لیکن جو 1200 کا انہوں نے آڈٹ ہمارے کیا ہے آڈیٹر جنرل پاکستان نے, یہ ہفتے 10 دن میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل سامنے آ جائے گی. میں نے اس پہ نوٹس لیا ہوا ہے اور ان کو کہا کہ مجھے اس پہ بریفنگ دیں, فائنانس منسٹری کو بھی اور آڈیٹر جنرل کو بھی. تو کس طرح ہے کہ خرچ ہوئے ہیں یا کیا اس میں اس پر آپ نے کہا ہے کہ جو ان کو بریفنگ دیں. آپ کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں وہ کیا ہیں رانا صاحب؟ کیونکہ دیکھیں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں 1200 ارب کی خطیر رقم میں آپ کہتے ہیں کہ یہ الزامات ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ جی بڑی شفاف انداز میں ہم نے ان فنڈز کی ہینڈلنگ کی ہے. تو آپ کے سامنے ایسی کیا چیزیں آئی ہیں؟ لیکن ڈیٹیل تو ہمارے سامنے نہیں آئی, لیکن اس دن جو ہمارے پہلے تو ہینڈلنگ, وہ کس طرح انہوں نے ہینڈلنگ کی اس کرونا کی وبا کو, وہ بھی اس پہ بھی میں بات کروں گا. جیسے بات کرتے ہیں یہ جو پیسے ہیں, مجھے بتائیں جو ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں, انہوں نے ویکسینیشن پہ کتنے پیسے دیے, مطلب پرکیور کرنے کے لیے کتنے خرچ کیے پیسے سعدیہ. اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے حال دوائی دے رہے ہیں, چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ جی آپ خرید لیں, آپ مت جائیں خیرات پہ یا مفت پہ جو ویکسین ہمیں ملی ہے. اگر آپ ایسٹرازینیکا کا بات کریں جو ایکسپورٹ کیا ہے, اس پہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہمیں جو ڈونیشن دی ہے, وہ ہائی کمشنر کا اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم 5 لاکھ جو ڈوزز ہیں ان کو دے رہے ہیں, جو وہ کرتے ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں. اس طرح جو چائنا نے کیا وہ بھی آپ کو پتہ کتنی وافر مقدار میں ہمیں گیا کھیپ جو آتے ہیں جو وہ ڈونیشن ہوتی ہے. اور ابھی انہوں نے کوئی پرچیز کرنے کے لیے کوئی بات کی ہے, لیکن میرا خیال ابھی تک اس کے لیے جو ایلوکیشن کی ہے فنڈ کی, وہ بھی شاید کچھ معمولی سے 2 4 5 10 ارب, مجھے نہیں پتا کہ کتنے پیسے ہیں, لیکن بہت معمولی سے ہیں جو میری نظر سے گزرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ وہ 1200 ارب کا جو ہم نے خرچ کیا, کہاں خرچ کیا,
کیا کسی غریب آدمی کو دیا ہے ان دنوں میں کہ بھائی آپ کی ملیں بند ہو گئی ہیں, آپ بے روزگار ہو گئے ہیں, آپ کو ہم 5,000 یا 10,000 مہینے کا دے رہے ہیں, یہ کسی جگہ میں بھی نہیں ملے گا. میں ذرا یہ کامران بنگر صاحب سے پہلے ذرا جواب لے لیں, کیونکہ آج مفصل کامران بنگر صاحب کی باتیں ہیں, پیپلز پارٹی بھی سوال کر رہی ہے. ایک تو ہینڈلنگ کا ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہ صرف 1200 اس کا بھی جواب دے دیں. جی مکمل کر لیں رانا صاحب. جو 2 ارب ڈالر ہمیں آیا ہے اس کا بھی حساب دیں کہ وہ کدھر پیسے گئے ہیں. جو 300 یا کچھ روپیز میں ہیں 300 ارب, وہ کدھر گئے ہیں؟ ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کہاں پہ چلے گئے ہیں, کدھر انہوں نے خرچ کیے ہیں, کس مد میں چلے گئے ہیں. اس کا بھی وہ منگوائیں گے ہم اس کا ساتھ. لیکن اگر کامران صاحب کو پتہ ہے تو ہمیں بتا دیں یہ 1200 ارب یہ جو کرونا ریلیف پیکج کی مد میں کہاں لگے, یہ تفصیلات. اور پھر آج انہوں نے کہا کہ جی دوائیوں کا بھی پہلے یہی معاملہ آیا تھا, یہ اسکینڈل آیا تھا, اس کے 500 ارب حکومت کھا گئی, یہ آپ لوگوں پر الزام لگا, اور اب 1200 کا بھی کوئی کہتے ہیں حساب نہیں ہے. جی بہت شکریہ آپ کا سعدیہ جی, تمام پینلسٹ کو بھی میرا سلام. دیکھیں رانا صاحب نے باتیں کی, لیکن ان کی باتوں میں آپ نے دیکھا اور عوام نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اور میرے انفارمیشن کے مطابق, لیکن ان کے پاس کوئی سبسٹینشل کچھ نہیں ہے. اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ کورونا فنڈ کہاں پہ لگا. کورونا فنڈ اس غریب انسان کے گھر گیا جس کی دیہڑی متاثر ہوئی, اس بیوہ کے گھر پہنچا جو کہ اپنے اکنامک افیئرز کو نہیں چلا سکی. کرونا فنڈ اس کارخانے دار کو گیا جس کا روزگار بند ہوا. کرونا فنڈ اس اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو گیا جس کو بجلی کی مد میں ریلیف ملا. کرونا فنڈ اس جگہ پہ لگا جس کو احساس پروگرام کہتے ہیں, جن کو انہوں نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی, لیکن جس کی پوری دنیا نے تعریف کی, جس کو ورلڈ بینک نے ڈکلیئر کیا کہ یہ بیسٹ فائنینشیل ڈسمبرسمنٹ پروگرام ہے. کرونا فنڈ کی مینجمنٹ وہاں پہ ہوئی جس کی پوری دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان نے جیسے ہینڈل کیا, ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک بچا سکتے تھے اگر پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں جیسے اس کو ہینڈل کیا. تو میرے خیال سے رانا صاحب جو ہیں بڑے رسپانسبل بندے ہیں, وہ قیاس آرائیوں پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں سمپل سی ایک بات ہے, تفصیلات ان کو تو یقیناً مل جائیں گی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے نوٹس لیا ہوا ہے, بڑا اچھا کیا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا, وزیر اعظم عمران خان کا اور جو ہماری حکومتیں ان کا بڑا کلیئر ایک ایجنڈا ہے کہ پیسے چند خاندانوں کی جیب میں نہیں جائیں گے. جو پہلے ہوتا آ رہا ہے پاکستان کے ساتھ, جو 70-71 سال جو پاکستان کے ساتھ جو ہوا, وہ پوری دنیا کے سامنے. اب ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے سب لوگوں کو کہ یہ کچھ خاندانوں کی جیبوں میں نہیں جا رہا, نہ رائیونٹ سرکار کے جیب میں جا رہا ہے, نہ لاڑکانہ سرکار کی جیب میں جا رہی ہے چیز. ہاں ان سے یہ بات جو ہے وہ کلیئرلی پوچھنی چاہیے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی, وہ مان لیتے ہیں غلط بھی کر رہے ہوگے, لیکن وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, تو اس کے آڈٹ میں ایسی کچھ چیزیں تو سامنے آئی ہوں گی. اب وہ تو رپورٹ پبلک ہوگی, عوام کو پتہ چلے گا, کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کچھ نہ کچھ رپورٹس اور حقائق ویسے ہی میڈیا میں لیک ہو جاتے ہیں. ہاں جی, یہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہوتی ہے اس کے انریزالوڈ پیراز ہوتے ہیں. ابھی تو فائنینشیل ایئر کلوز بھی نہیں ہوا. ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کہاں سے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ان کو پتہ چلی, یا کہاں سے حکومت پبلش کرے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آتی ہے, انریزالوڈ پیراز ہوتے ہیں, وہ ریزالو ہوتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی وہ اسمبلی ان تک پہنچتی ہے, سب لوگوں کو, پورے عوام تک وہ بات پہنچتی ہے, وہ میڈیا سے نہیں چھپتی. تو یہ قیاس آرائیوں پہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں, اس کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. تکلیف کہاں پہ؟ تکلیف کچھ چیزوں پہ ہے کہ ایک تو یہ آپس میں نہیں کلیئر, جیسے ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنا بیانیہ بتائیں. ان کو جو انکنڈیشنل طریقے سے جو گورنمنٹ چل رہی ہے, جو ٹریڈیشنل طریقے سے نہیں چل رہی, جو اس پہ ان کو تکلیف ہے کہ جو روایتی سیاست ہو رہی تھی اس میں عمران خان نے جو نئی طرز حکومت جس میں تمام فیڈریشن نے اس دفعہ جو کردار ادا کیا, بات کو کمپلیٹ کریں. بات ٹھیک ہے, موونگ آن. بنگر صاحب اجازت دیجیے گا میں سسی پلیرو صاحبہ سے بھی جان لوں, کیونکہ صرف اور صرف نون لیگ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے جو کامران بنگر صاحب سسی صاحبہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ رپورٹ کا ذکر کر کے آپ لوگ پریس کانفرنسز تو کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہے کہاں یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ, آپ لوگوں کو مل کیسے گئی, ذرا یہ بتا دیں.
हाँ सादिया, आई एम सॉरी आई कुडंट जॉइन यू ऑन स्काइप, आई एम इन छत्ता राइट नाउ, अभी भी हमारा धरना चल रहा है, तो पानी के हवाले से वहाँ से एक तरफ होकर मैं बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि बिल्कुल ये जो उनकी अभी रिपोर्ट्स आई हैं, बड़ी होशरबा उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं अपने जीडीपी के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से। सबको पता है जब बजट के दिन करीब आते हैं तो यहाँ वहाँ से करके चीज़ों को कुछ ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, बजट में ये रविश होती है। लेकिन बात यह है कि हम सामने क्या देखते हैं कि जो सूरत हाल है, जो आदाद शुमार ये दे रहे हैं, और जाहिर बात है कोरोना के हवाले से उन्होंने आज की बात नहीं है, लास्ट ईयर भी उन्होंने कहा कि हम सारी चीज़ें जो है वो सामने रखेंगे और ये लेकर आएंगे हम पार्लियामेंट में। जैसे इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर नहीं आए, जैसे दूसरी चीज़ों कभी भी रिपोर्ट नहीं लेकर वो आए, नहीं की। इसी तरह उन्होंने जैसे डैम फंड के हवाले से भी आपने देखा कि वो रिपोर्ट जो है नहीं पेश की गई। इसी तरह कोरोना के हवाले से भी जो भी डिटेल्स ये दे रहे थे, तो जाहिर बात है हम इस हवाले से जो है वो कह रहे थे कि वो पेश की जाए, और इस हवाले से हमने देखा कि ये चूंकि चुनाचे और इस हवाले से जो है वो बात कर रहे थे। और ये माशी तरक्की के दावों में जो ये मसरूफ है खान साहब, उनको हकीकत में पीटीआई की लोगों को, हुकूमत को कोई भी नहीं है, और ये बिल्कुल बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर पर्दा डालने के लिए ये सारी चीज़ें फिर की गई। और ये रिपोर्ट तो हम समझते हैं कि बिल्कुल ये तो पार्लियामेंट में भी उस पर जो है बहस होनी चाहिए और लेकर आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इतना कंट्राडिक्शन है। हाँ ठीक है, ये बाकायदा तौर पे आई नहीं है, आप लोग मुतालबा भी यही करें कि जी मंजर आम पर आए। बंगर साहब का सवाल ये था मुझे आ कैसे गई जब तक। अच्छा मैं आती हूँ, फरमाइए जी, फरमाइए राना साहब। मैं कामरान साहब जो बड़े बोलने से तो अच्छे लगते हैं, मेरी तो मुलाकात नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इनकी जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो तकलीफ़ इनको कहाँ है, तकलीफ़ किधर है। तकलीफ़ के लफ्ज़ ज़रा मुनासिब नहीं है, मैं कहूँगा तो फिर इनको बहुत तकलीफ़ होगी। मेरी आदत नहीं है, आपको पता है मैं और मिजाज का आदमी हूँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये जो बात करते हैं, पहले तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, ये मेरा शोबा है, मैं PSC का चेयरमैन हूँ, और वहाँ पे ये मैंने पीछे 2 दिन हुए मीटिंग हुई है, वहाँ पूछा ये जो मीडिया में आया हुआ है 1200 का, ये इस पर मुझे ज़रा बताएं। उन्होंने कहा जी मैंने ऑडिट किया है, ये उस टाइम के हैं जिसमें ऑडिटर पैरा बने हैं और इसमें रेगुलरिटी हैं। मैं वैसे नहीं, मैं जो ये कह रहे थे ये कह रहे हैं, लेकिन इसलिए वो अभी पेश नहीं की कि उसको प्रेसिडेंट के पास जो ये बात कर रहे हैं मैं। बट आपके PSC में भी ये रिपोर्ट पूरी तरीके से तो नहीं, बाकायदा तो नहीं आई ना। लेकिन मैंने उनसे पूछा ना, जब मेरी परसों मीटिंग थी तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से मैंने पूछा कि इसके उन्होंने खुद मान लिया कि बेज़ाब्तियां हैं, ये ऑडिटर जनरल ने कहा। मैंने उससे पहले मेरी पहले बात सुन लेना, आप इसको इस तरह करेंगे तो ये इशू इस तरह ही, इनका जो इन्होंने बयानिया जारी किया वो जरा मेरी बात सुन लें। मैंने उनको कहा कि ये जो मीडिया में आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, उसमें मैंने पहले ही कोई 10 दिन पहले नोटिस लिया हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। मैंने कहा मुझे ब्रीफिंग दें इस पे, और वो ब्रीफ करेंगे मुझे। एक चीज़, ये मेरा प्रोरेगेटिव है, वो मुझे ब्रीफ करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर जो सेक्रेटरी हैं ये सारे आके बताएंगे, ऑडिटर जनरल बैठा होगा। जो दूसरी डॉक्यूमेंट है साइन शुदा, वो हफ्ते 10 दिन में मैं कामरान को पेश कर दूंगा। 2 अरब का भी मैंने उनको कहा कि स्पेशल ऑडिट करें, $2 बिलियन का। ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेरी है, मैं उनको कहा इसका करें, वो भी मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी, इनको भिजवा दूंगा। बाकी रही कि ये जो क्या बात कर रहे हैं, ये वाकई ये करते हैं कि अपने जफर वो नदीम बाबर था, उसको पैसा खिलाया। 120 बिलियन का मेरे पास है PSC में, जो अब आए थे, जिसपे वो सेक्रेटरी साहब पहले जो थे पेट्रोलियम के, वो अब असद याउद्दीन जो वो चले गए हैं। 120 बिलियन RLG में है, और वो नदीम बाबर साहब फारिग हो गए। आमर कियानी को इन्होंने दवाइयों फारिग किया, वो भी हमारे पास है, बीट का। आप कहते हैं कि इन लोगों ने अपने लोगों को जो है वो इन्होंने नवाजा है, अपने लोगों को इन्होंने खिलाया है। मुझे राना साहब एक ब्रेक के लिए जाना है, मैं ब्रेक से, मुझे इजाज़त दीजिएगा ब्रेक से वापस आके आपसे मैं बात करती हूँ। डिस्कशन इसी पे हम जारी रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कामरान बंगर साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑलरेडी जो इंसाफ का दोहरा निज़ाम है उनके लिए या फिर PMLN के लीडरान के लिए उस पर बड़े एतराज़ात हैं। आपने सुना है बयान, वो कहते हैं रायवंड के वज़ीर आज़म के लिए कुछ और है, हमारे सदर के लिए कुछ और होता है, सिंध के अपोजिशन लीडर के लिए कोई और कानून होता है और पंजाब के अपोजिशन लीडर के लिए कोई और कानून होता है। आज उन्हीं खुर्शीद शाह साहब पे उनका नाम लेके आपके यहाँ पे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि जी खुर्शीद शाह को तो 2 साल नहीं 200 साल तक अंदर रहना चाहिए। ये बातें आप करते हैं, आप उनके ज़ख्मों पे मज़ीद नमक छिड़कते हैं और फिर आप कहते हैं कि आइए हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि जो राना तनवीर साहब ने बात की, मैंने इनके पर्सपेक्टिव में बात नहीं की। ही इज सीनियर टू मी, ना मैंने ससी परीजो साहिबा की, मैंने जनरल बात की। और तकलीफ कोई ऐसी बात नहीं है, हर बंदे को तकलीफ पहुंचती है अगर कोई झूठ की तोहमत भी किसी पे लगाए, जो कि ये इन्होंने किया कि कोई रिपोर्ट नहीं आई, ये उसके ऊपर कह रहे हैं रिपोर्ट आने दें, ये इनकी ड्यूटी है। असेंबली में भी बात उठाएं, पार्लियामान में भी उठाएं, मीडिया भी उठाएं, हम जवाब देंगे उसकी। लेकिन हमें तकलीफ तब पहुंचती है जब कोई तोहमत लगती है, और फिर जब हम बात करते हैं कि इनको तकलीफ पहुंचेगी तो फिर इनको बहुत ज्यादा पहुंचती है। ये जरा पर्सनल क्लैरिफिकेशन, सामने ऑडिटर जनरल की उन्होंने कुछ, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। मैं क्या समझाऊंगा आपको किस तरह फंक्शन में कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उधर, मुझे असेंबली में उठाने की जरूरत नहीं, मैं इधर ही पूछ लूंगा। मैं इसका आपको पता चल जाएगा मैं क्या करता हूँ। मुझे पता है काम करने का, मैं उधर काम कर रहा हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं रोज काम करता हूँ। ये तो आप बिल्कुल मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको ऑन एयर नहीं बताना चाहता, कामरान साहब मेरी बात सुन लें कि मुझ पे किस तरह आप हिसाब की बात करते हैं। जब मैं कोई चीज, हमारे 5 साल जो है ना, 5 साल हमारे वो PTI को हमने दिए हैं, जो आपके ऑनरेबल मेंबर्स मेरे साथ काम करते हैं, उनकी एक कमेटी बनाई है, सब कमेटी, उनको दे दिए 5 साल आप काम करें, इसको रगड़ें, इसको खरीदें, जो निकलता है निकाल लें, जो 5 साल के पैराज या रिपोर्टें हैं। आपकी अब रिपोर्टें मेरे पास आई हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसमें बिलियंस की बात नहीं हो रही, और चीखें निकलती हैं ऊपर तक और पैगाम आते हैं कि मत करो। मैं नहीं बात ये करना चाहता, फिर कभी कि मुझे मिले तो मैं आपको बता दूंगा। पैगाम आते हैं, किसके पैगाम आते हैं राना साहब? छोड़े ना इनको, मैं बता दूंगा। मुझे जब का इस्लामाबाद मिले तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या होता है। नूर आलम से पूछ लें जाके, MNA। जी मैं अभी भी देखें, अब आप बात कर गए, आप कहते हैं आप PSC के चेयरमैन हैं, इतने सीनियर आप सियासतदान हैं, पार्लियामान में बैठे हुए हैं, और आपको इस किस्म की रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करते हुए या इनके तफसीलात मांगते हुए आप कहते हैं कि जी ऊपर से धमकियां आती हैं, पैगामात आते हैं। नूर आलम साहब जब कोई टेकअप चीज करते हैं, वो भी एक हमारे एक कन्वीनियर मेरी सब कमेटी के, उनसे पूछ लें उनको क्या बला बला कहा जाता है, जरा पूछ लें। मेरी तो छोड़े ना, मेरे साथ कौन बात करता है, क्या होता है, ये क्या बात, मैं नहीं चाहता इस तरह की बातें करना। बंगर साहब ये बताइए, ये तो आपके लोगों को बुला बुला के कहा जाता है, अगर वो सवाल उठाते हैं तो फिर राना साहब जो बात कर रहे हैं उसमें वजन है। नूर आलम तो कमेटी में चीखें मारता है। राना साहब जब, बंगर साहब फरमाइए। अच्छा, राना साहब जब बात कर रहे थे तो उस वक्त मैंने बात की, क्योंकि वो मेरे सीनियर है, मेरा ख्याल है इसको ना करे दें, आप छोड़ें। मैं तो कह दूंगा, ये मेरा भी काम है, आप भी करे दें इसको। ऐसे नहीं होती बात राना साहब, ऐसे बात नहीं होती कि आप करे दें मत, मैं करे दूंगा। मेरी ड्यूटी ये है, मैं करे दूंगा, मैं करे दूंगा, कुरेता रहूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। आप भी करे दें, आप भी बात करें, आप अपनी बारी पे बात करें। जब मैं बात कर रहा हूं तो आप मेहरबानी करें बीच में बात ना करें, ठीक है? ये सादिया साहबा आपकी, मैं बात करूंगा, ये मेरा बात आ गई। बस आप पहले ये मेरा सवाल पब्लिक के सामने उसका जवाब नहीं आएगा, पहले राना साहब ने जो बात करती है वो बड़ी बात है। बंगर साहब ने आप लोग जो है, आप लोग सिर्फ आप लोगों की पूरी पार्टी करप्ट है, सारी दुनिया को पता है। आपके लीडर जो है वो छुपे हुए हैं, वो आपके ऐसे बात नहीं होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आएगी, सुनने वालों को भी समझ नहीं आएगी, एक एक करके बात करते हैं। मुझे बता रहे हैं कि राना साहब ने जो बात की है, मैं जा रही हूँ, मेरा सवाल उसका जवाब रह जाएगा। इसलिए आप पहले ये बताएं कि आप दुनिया का सामना करें, लोग बुलाते हैं, हकदार साहब सामना करें,
BBC में उन्होंने हमें शर्मा दिया है, पूरी दुनिया के सामने हमारी जगहसाई हुई है। आप करप्ट कौन से पैगामात आए हैं बताएं, मैं खुरे दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। मैं आप PSC के चेयरमैन हैं, आप PSC के चेयरमैन हैं, तो आप निकालें चीजों को। ये क्या बात हुई कि मुझे मैसेजेस आते हैं, ये कोई मजाक है? आपको मैसेजेस आते हैं, दिखाएं मैसेजेस, आपको किससे मैसेजेस आए? टाका आपने डाला है, मेरी बात सुनो, मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पेट्रोलियम में 120 रुपए का टाका डाला है आपने, निकाले उसको, 500 का आपने दवाइयों में डाला है, इख्तियार है उसकी, इधर बातों से कुछ नहीं होता। अमल करके दिखाएं, आपने आप अमल करके दिखाएं। और अमल कर रहा हूँ मैं, रिकवरी करा रहा हूँ, तो करें, आपको किसने रोका है? तो मैं कर रहा हूँ, तो कराए रिकवरी। अच्छा चलिए मेरी बात सुनिए, गुजारिश है आप दोनों करप्ट हम नहीं है, करप्ट वो है जो बाहर बैठकर जो बात की है राणा साहब, मैं तो उस पे हैरान हूँ, आप कहते हैं कि जगहसाई कर रहे हैं, इनके लोगों को भी बुलाया जाता है। भगोड़े हैं वो, आगे बढ़े, एक एक करके बात कर लें, पाकिस्तान के कानून का सामना एक एक करके बात कर लें, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। बंगर साहब, राणा साहब, झूठ बोल, मैं अपने एक करके बात कर लें, राणा साहब इनको जवाब देने दें, मैं फिर आप बाद में आपकी तरफ आके आपसे जवाब ले लेती हूँ। दे रहे हैं कि जी इनको पता ही नहीं है, 118 अरब कम्युनिकेशन में है, मैं बता रहा हूँ 120 अरब पेट्रोलियम में है, 500 अरब बंगर साहब को नहीं पता, वो कह रहे हैं कि भाई आपने कहा मैसेजेस आए हैं तो आप ही बताएंगे कि मैसेजेस किसके आए हैं। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। प्लीज मुझे बंगर साहब चले मेरे सवाल के जवाब की तरफ आ जाए, ये बात तो फिर पता चली जाएगी किसके हैं। राणा साहब तो PTI वालों से पूछ लें, ठीक है, नूर आलम खान से पूछ लीजिएगा, बंगर साहब हमें भी बता दीजिएगा, PTI वाले से पूछ लें। मूविंग ऑन, जब आप मेरे सवाल का जरा प्लीज जवाब दे दें, फिर मैंने सस्सी साहिबा की तरफ जाना है। वो बंगर साहब फरमाइए। मुझे सादिया मेरी बात सुने, ये कहते हैं कि कुरेदे मत, हम तो कुरेदेंगे, हम तो बताएंगे पाकिस्तानी अवाम को असलियत जो हकीकत। ये अब देखे ना, ये तरीका नहीं है। राणा साहब हौसला रखें, हौसला रखें, आपकी बात पे मैं नहीं बोला, आप थोड़ा हौसला रखें। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कुरेदा है, मैं कुरेदता रहूंगा। राणा साहब नहीं, आपने मैं कुरेदना कहता हूं, ये ऐसे बात नहीं होती। आप सीनियर, बाकी आप कुरेदे हैं, आप अपनी गवर्नमेंट से कुरेदे जाके मैं तो पूछूंगा, मैं जो बता रहा हूं उसका पूछ के मेरे मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं पूछूंगा, मैं MP हूं, मैं पूछूंगा, मुझे अवाम ने इलेक्ट किया हुआ है इसी के लिए, मैं पूछूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। आप भी पूछें, आपने कहा जी जी मैं ओके, और मैं जिधर भी हूँ एक पाकिस्तानी के हैसियत से मैं पूछूंगा, मैं जिधर भी हूँ मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। आप अगर इसको डिनाई करते हैं कि मैं PTI में हूं तो मैं पूछ नहीं सकता। आपकी इस बात से क्या मतलब है कि पंजाब को सिर्फ पूछने का हक है या सिंध को सिर्फ पूछने का हक है? मैं तो अपनी कैपेसिटी में पूछ रहा हूँ। ये क्या बात हुई? आप क्या बात कर रहे हैं? हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो अपनी कैपेसिटी में पूछ रहा हूँ और मैंने आप अपनी कैपेसिटी में पूछे, मैं अपनी कैपेसिटी में पूछूंगा, मैं आम शहरी के तौर पर भी पूछ सकता हूँ। आप एक तरफ लोगों को कहते हैं मुज़ाकरात के लिए आए, रिफॉर्म्स की बात करें, हम आमादा हैं, बैठे हमारे साथ, जिस चीज़ पर जिन चीज़ों पर हमने रिफॉर्म्स लानी है बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ ऐसे बयान देते हैं। अब देखें ना, सादिया देखें, एटीट्यूड डिफरेंस देखें। ये कह रहे हैं 1200 अरब रुपए की इन्होंने करप्शन पकड़ी है, मैं इनको कह रहा हूं कि पकड़ें, रिकवर करें, जिसने भी की है करप्शन उसको पकड़ें, उसको जेलों में डालें। मैं ये कह रहा हूं, इसने कहा 200 अरब डॉलर जो हैं या 2 अरब डॉलर जो हैं वो कहाँ गायब हो गए। मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी है, आप करें इसको। अगर इस सिस्टम में कहीं पे फ्लॉज हैं, हम आपको ये नहीं कहते कि NRO दे दें जैसे पीपल्स पार्टी ने कहा है या पिछले अदवार में NROs मिले, हम वो बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए अब इलेक्शन कमीशन के इस्लाहात के लिए सबसे पहले ये लोग उठे, इन्होंने एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन के सामने, पीपल्स पार्टी ने अपनी बात की है, रूलिंग जमात ने अपनी बात की है। हम कह रहे हैं कि इस सिस्टम में इस्लाहात की जरूरत है, उसके लिए आए। वो ये बैठने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये सिस्टम सर्व करता है कुछ एलिट्स को। हम ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम सर्व करना चाहिए गरीब आवाम को। ठीक है। अब ये राणा साहब जो है PSC के चेयरमैन, नहीं मैं बात कंप्लीट कर लूं क्योंकि मुझे बात नहीं करने दिया गया। राणा साहब PSC के चेयरमैन है, मुझे कोई पाकिस्तान की तारीख का एक फाइनेंशियल ईयर ये बता दें जिसमें ऑडिट पैराज ना हो। अब ऑडिट पैराज की बुनियाद पर आप ये कह दें कि जी ये तो करप्शन हो गई है, कभी ऐसा नहीं होता। अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, सारी चीजें इनके सामने आएंगी, इनकी ड्यूटी है निकालें, जो भी करप्ट है उसको करें, पकड़ें उसको। हमारी तो रिवायत ये है, हमने तो देखे सिटिंग मिनिस्टर्स को हटाया। ओके चलें, ठीक है।
میں آپ کا جواب آ گیا سرسی صاحب. ہم سوری سیگمنٹ میں بات نہیں ہو سکی, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے آ کر میں آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سسی پلیجو صاحبہ, یہ بتائیے کہ ایک طرف حکومت مذاکرات کی آفر کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں اصلاحات پر آئیں, بیٹھے بات کرتے ہیں. پی ایم ایل این کا تو چلیں پتہ ہی ہے سب کو, وہ ایک جو واضح دو مختلف لائنیں نظر آ رہی ہیں مریم صاحبہ کے حوالے سے اور شہباز شریف صاحب کے بیانیے میں. لیکن یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو فواد چودھری صاحب نے آج بات کی ہے کہ جی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور کے مابین معاملات درست ہوں گے تو ہی ان کی پالیسی وضع کی جائے گی. تو یہ کیا معاملات ہیں, آخر کیا اختلافات ہیں جو پارٹی کی پالیسی وہ کہتے ہیں ایک نہیں ہو پا رہی؟ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی عمل کرتے ہوئے میکاولین جو یہ ہے اس میں پروپیگنڈا کے چکر میں یہ فواد صاحب ہر وقت رہتے ہیں, اس میں ان کو رزلٹ کچھ نہیں ملتا. چیئرمین بلاول صاحب اور فریال صاحبہ نہ صرف وہ ان کے بھتیجے ہیں فریال صاحبہ کے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر چیز ہر پالیسی میں وہ بالکل ایک پیج پر ہے, ایک دوسرے کا وہ جو ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر گھر سے لے کر پارلیمنٹ تک اور پالیسی میکنگ میں ہر ڈیسیژن میکنگ میں وہ عوام کو ساتھ لیتے ہوئے ساتھ جو ہے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے. میں سعدیہ اس چیز کا جواب دیتے ہوئے مختصر, چونکہ اس وقت سوال آپ نے جب کیا مجھ سے پہلا, تو اس وقت میں دھرنے سے نکل رہی تھی, بہت ٹریفک جام تھا چھٹا میں, آپ کو پتہ ہے پانی کی قلت کے حوالے سے دھرنا رہا ہے, ابھی بھی ٹریفک جام ہے وہاں تھوڑا بہت اب آگے نکلے ہیں. تو اس میں نے جلدی تو جو جواب دیا, لیکن 2-3 سوالات تو ہمارے بنتے ہیں نا. کرونا وائرس کی جو وبا کا جو مقابلہ کرنے کے لیے چیئرمین صاحب نے بھی بڑی اہم سوالات جو ہے ریز کیے کہ وہ جو آئی ایم ایف نے $7 ارب دیے اور پھر جو ہے آپ کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس میں آپ کو $1.5 ارب کی امداد دی, اور یہ یعنی کن منصوبوں پہ لگائے گئے یہ بتایا جائے. اور یہ بھی بتائیں خان صاحب کہ یہ جو وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ورلڈ بینک کے $200 بلین جو ہے وہ کہاں کس جگہ پہ خرچ کیے. تو یہ سوالات تو بڑے پرٹیننٹ ہیں, اور اپوزیشن اگر ریز کرتی ہے تو اس کا جواب جو ہے نا وہ ضرور ملنا چاہیے میرے خیال میں. ایک بات یہ, دوسری چیز یہ کہ فواد چودھری صاحب کو کہ یہ جو بھی روز کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ سے باہر بھی, ایک طرف تو وہ سندھ کو انہوں نے پانی بند کر دیا ہے, یہاں بھی بڑا پروٹیسٹ ہے, اور پورے پاکستان میں جو ہے بجلی گیس اور مہنگائی کا جو انفلیشن کے حوالے سے آپ خود کے جو انٹرنیشنل جو ہے وہ فگرز مختلف اداروں کے وہ آ رہے ہیں کہ صرف غربت کے مد میں ہی 49% ہم پہنچ گئے ہیں, بڑا ہی یہ تو اس سے ہم کمپیئر یہ خود کرتے ہیں نا جب بیٹھ کر, تو ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں اور یہاں ان کے جو ہے بڑا واضح دکھائی دیتا ہے. تو فواد چودھری صاحب فرسٹریشن کے عالم میں جواب کوئی اور نہیں بنتا, تو چودھری اب ہر کسی کو حق ہے کہ اپنا ڈیفینڈ کرے پارٹی کو, لیکن جھوٹ مت بولے. خورشید شاہ صاحب کو بغیر پروف کیے ہوئے 2 سالوں سے انہوں نے بند کیا, اور کرونا کی وبا میں گرمی میں پانی نہیں ہے. انہوں نے اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی جتنے اداروں میں انہوں نے بھرتیاں کر کے اداروں کو نقصان پہنچایا ہے تو 2 سال کیا 200 سال تک جیل میں رکھنا چاہیے, یہ انہوں نے خورشید شاہ کے بارے میں کہا ہے. سادیا یہی تو فرق ہے قسم کے لوگوں کے ساتھ جو ہے پولیٹیشنز کے ساتھ بھی کیسا رویہ ہے کہ ان کو ضمانت تک نہیں دی گئی. وہی خورشید شاہ صاحب ہے, جب پی ٹی آئی نے جو استعفا دے دی تھی نا, تو بھاگنے کا باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا, تو یہ جو ہے خورشید شاہ صاحب کے کندھوں پر وہ آ کر جو اسپیکر کو کوشش کرتے تھے کہ ان کی تنخواہیں بھی ہو جائیں, استعفا بھی واپس ہو جائیں. لیکن رانا صاحب یہ جو سسی پلیجو صاحبہ بات کر رہی ہیں, یا پھر جو کل بلاول صاحب نے بات کی ہے, یہ کہ قانون فرق ہے سندھ کے اپوزیشن لیڈر کے لیے یا پنجاب کے اپوزیشن لیڈر کے لیے یا رائیونڈ کے وزیر اعظم کے لیے, جیسے انہوں نے کہا یہ فرق اور بہت عرصے سے چل رہا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہمیں تو ہمیشہ سے ہی قانون ہمارے لیے کچھ اور رہا ہے, آپ کے لیے کچھ اور رہا ہے. تو آج پی ٹی آئی کے دور میں بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں ماضی کی. دیکھیں سر, یہ پہلے تو میں جو آپ نے بات کی ہے کہ ریفارمز کی, اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اب 2 سال رہ گئے ہیں, تو ریفارمز ان کو یاد آ گئی ہیں. ہم نے شروع دن سے جب سے یہ اسمبلی آئی ہے
ہم نے کہا کہ مختلف چیزیں جو ایک کامن ہیں اس پہ ہمیں بیٹھ کے ریفارمز کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اس پہ ہماری کافی میٹنگز بھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ, اور وہاں پہ بالکل کچھ بھی نہیں نکلتا تھا, کیونکہ میں اس پہ لمبی بات ہو جائے گی کس طرح وہاں پہ میٹنگ ایک کمیٹی ہوتی تھی ان کی سینئر منسٹرز کی, پرویز خٹک صاحب, اسد عمر صاحب, شاہ محمود صاحب, ہم 2 4 5 تھے. ادھر سے ہماری اپوزیشن میں نوید قمر صاحب, میں, کوئی 2 4 5 6 جاتے تھے. تو وہاں سے نکلتا کچھ بھی نہیں تھا, اور یہی جب فیصلہ ہوتا تھا, بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو کہتے تھے ہم اوپر سے پوچھ لیں. تو اوپر سے وہ پھر پوچھتے تھے کہ ہم آپ کے پاس دوبارہ پوچھ کے آئیں گے. پھر وہ کہتے تھے ہم گئے, تو وہ کہتے ہاں, جن کے پاس یہ اوپر جاتے تھے وہ کہتے ہیں ہم اوپر سے پوچھ لیں. تو یہ لمبی کہانی ہے, یہ لمبی کہانی ہے, اس کو مت چھیڑے, کیونکہ ہم اسی لیے ہم نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب جو الیکشن ریفارم کی بات کر رہے ہیں, یہ مفاہمت ہو, کوئی نیا سوشل کانٹریکٹ سائن کرنا ہو, مذاکرات ہوں, اصلاحات کرنی ہو, یہ جب تک کامران بنگر صاحب آپ اوپر سے نہیں پوچھیں گے نا, ختم ہونے والا ٹائم. میرے پاس مجھے لاسٹ ذرا جملہ جواب لینے دیں. امپورٹنٹ بات کرنے لگا, یہ جو آپ نے بات کی ہے الیکٹرل ریفارم جو ہے, جو الیکشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں, اس پہ پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے پچھلے 5 سالوں میں پیپلز پارٹی ہم سارے بیٹھ کے ریفارمز کی, اور وہ امپلیمنٹ کی, لیجسلیشن بھی اس پہ ہوئی جو 2018 کے الیکشن تھے. تو وہ کافی ساری ہم نے کی, جس کو بنگر صاحب, رانا تنویر حسین صاحب, سسی پلیجو صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow, inshallah. اجازت دیجیے, خدا حافظ.